ناظرین، آج ہم وہ کون تھی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک جنیا کی داستان جس نے ایک بچے سے دوستی کر لی۔ ہماری کلاس میں ایک نیا لڑکا آیا تھا جس کا نام سمد تھا۔ سمد کے لیے کچھ دن تو اسکول کا ماحول اجنبی رہا، پھر وہ رفتہ رفتہ شناسا سا ہو گیا۔ وہ کلاس روم میں میرے ساتھ ہی بیٹھتا تھا، لہٰذا میری اس کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی۔ ایک دن وہ کچھ اداس سا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس سے سبب پوچھا لیکن اس نے بات کو ٹالنا چاہا۔ آخر میرے مسلسل اصرار پر اسے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ پھر جو کہانی اس نے سنائی کچھ یوں تھی۔ میرے ایک بھائی کا نام علی تھا، وہ مجھ سے 5 سال بڑے تھے۔ وہ بھی میٹرک کرنے اسی اسکول میں آئے تھے۔ ہمارے گاؤں کو اسکول سے 2 راستے جاتے ہیں۔ ایک راستہ صاف ستھرا ہے، اس سے گزرتے ہوئے پاس چھوٹے کسانوں کے گھر آتے ہیں، لیکن وہ راستہ خاصا طویل ہے، جبکہ دوسرا راستہ قدرے چھوٹا ہے لیکن پرانے درختوں جھاڑیوں سے گزر کر ہمارے گاؤں پہنچتا ہے۔ اس راستے سے بہت کم لوگ سفر کرتے ہیں کیونکہ اس کے متعلق بہت سی پر اسرار کہانیاں مشہور ہیں۔ علی بھائی اسی راستے سے اسکول آیا جایا کرتے تھے، مگر کبھی بھی ان کو وحشت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ امی انہیں سمجھا کر تھک چکی تھی کہ اس راستے سے نہ آیا جایا کرو، مگر علی بھائی ماننے والے نہیں تھے۔ اس راستے کے بارے میں مشہور تھا، وہاں جنات کا قبیلہ آباد ہے۔ کبھی کسی شخص کو وہاں ایک دلہن زیورات سے لدی پدی دکھائی دیتی، کبھی سفید لباس میں ملبوس لوگوں کا ایک قافلہ گزرتا نظر آتا، اور کبھی لوگوں کا مجمع جو ایک سردار کے سامنے بیٹھا دکھائی دیتا۔ اس طرح کی ناقابل یقین کہانیاں لوگ اس راستے کے بارے میں سنایا کرتے تھے۔ علی بھائی ہمیشہ اس شارٹ کٹ راستے کو منتخب کرتے۔ ماں کے علاوہ ابو، میں اور میری چھوٹی بہن ان کو سمجھاتے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک دن علی بھائی آئے تو کچھ گمسم سے تھے، انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ ماں کے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ مجھے آج کچھ زیادہ ہی تھکن محسوس ہو رہی ہے، برائے مہربانی مجھے کچھ دیر آرام کرنے دیں۔ جب علی شام کو نیند سے بیدار ہو گئے تو بخار کی شدت سے جل رہے تھے۔ ماں اس لیے زیادہ پریشان تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ علی کا گزرنا خوفناک اور پر اسرار راستے سے ہوتا ہے۔ علی بھائی اس طرح 1 ہفتے تک بیمار رہے۔ والد صاحب انہیں شہر علاج کے لیے بھی لائے اور ماں کے کہنے پر ہی انہیں ایک بزرگ کے پاس بھی لے کر گئے۔ بزرگ نے ان پر دم کیا اور انہیں مستقل 1 مہینے تک دم کے لیے آنے کو کہا۔ رفتہ رفتہ ان کی حالت بہتر ہوتی چلی گئی اور وہ اسکول جانے کے قابل ہو گئے۔ اسکول جا کے پتہ چلا کہ 2 دن کے بعد سالانہ امتحان تھے اور بھائی کی کچھ تیاری نہیں تھی، لیکن اس بات پر وہ پریشان نہیں تھے۔ اور ایک بات یہ کہ سب کے لاکھ منع کرنے کے باوجود انہوں نے اس پر اسرار راستے سے گزرنا نہیں چھوڑا تھا، اور جب ان کا رزلٹ آیا تو سب لوگ حیران تھے کہ بغیر تیاری کے وہ اتنے اچھے نمبروں سے کیسے کامیاب ہو گئے۔ یہ راز تو اس وقت کھلا جب علی بھائی ایک خوبصورت سی لڑکی کو گھر لائے۔ اتفاق سے اس روز ابا گھر پر نہیں تھے، وہ ایسی باتوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ انہوں نے اس لڑکی کو محبت سے بٹھایا اور اس کی تواضع کی۔ کچھ دیر گھر میں گزارنے کے بعد بھائی اس لڑکی کو اس کے گھر چھوڑنے چلے گئے۔ واپس آ کر جب ماں نے اس لڑکی کے متعلق پوچھا تو بھائی نے بتایا کہ جس روز ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی وہ واپس آ رہے تھے، تب اسکول کے کچھ شریر لڑکے ان کے پیچھے آ گئے۔ یہ وہ لڑکے تھے جو علی بھائی سے کینہ رکھتے تھے، کیونکہ علی بھائی پڑھائی میں اچھے تھے۔ تمام ٹیچرز ان کی تعریف کیا کرتے تھے، جو ان لڑکوں کو بری لگتی تھی۔ وہ لڑکے جب علی کے پیچھے اس جنگل میں پہنچے تو انہوں نے علی بھائی سے جھگڑا شروع کر دیا اور انہیں مارنے کی کوشش کی۔ عین اسی وقت نہ جانے کہاں سے ان لڑکوں پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی اور وہ لڑکے ڈر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ علی بھائی کو بھی خوف محسوس ہوا اور اسی دہشت میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب طبیعت سنبھلی اور انہوں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کیا تو ایک بار پھر ان کے دل نے اسی راستے سے گزرنے کی خواہش کی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی راستے پر آ نکلے۔ ابھی وہ اس راستے کے درمیان میں ہی پہنچے تھے کہ پیچھے سے کسی نے اسے آواز دی کہ میں نے تمہارا انتظار 1 مہینے تک کیا ہے، میں روز تمہارے لیے یہاں پر کھڑی رہتی ہوں۔ جب اس طرح کے جملے علی کے کانوں سے ٹکرائے تو ان کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔
جب اس نے پیچھے دیکھا تو ایک ہم عمر خوبصورت سی لڑکی کو پایا جو ایک درخت کی شاخ سے لٹکے جھولے میں جھول رہی تھی۔ بولو اتنے دن تم کہاں تھے؟ مگر علی میں کچھ بولنے کی ہمت کہاں تھی۔ خوف سے ان کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور پیشانی پسینے سے چمکتی دکھائی دے رہی تھی۔ کون ہو تم؟ علی نے سوال کیا۔ ڈرو نہیں، میں وہی ہوں جس نے تمہیں ان شریر لڑکوں سے بچایا تھا۔ میں نے اس وقت بھی تمہیں بہت آوازیں دی مگر تم بھی شاید ڈر کے بھاگ گئے تھے۔ مجھے دیکھو، کیا میں ڈرنے والی چیز ہوں؟ تب علی نے تھوڑی ہمت کر کے اس کا بغور جیسا لیا۔ وہ واقعی ایک خوبصورت لڑکی تھی جو چہرے پہ معصومیت سجائے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ علی کا خوف کچھ کم ہوا تو اس نے اس سے پوچھا، تم رہتی کہاں ہو؟ کیا اس خوفناک جنگل میں؟ یہ سن کر وہ لڑکی بے تحاشا ہنسنا شروع ہو گئی۔ خوفناک جنگل؟ تم سے کس نے یہ بات کہی؟ ارے یہاں میرا گھر ہے جہاں میں اپنے بابا کے ساتھ رہتی ہوں۔ چلو میں تمہیں اپنا گھر بھی دکھاتی ہوں۔ علی کے کچھ اور بولنے سے پہلے ہی لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلے ہوں گے کہ علی کو دائیں بائیں مکانات کی قطاریں نظر آنے لگی۔ ادھر ادھر لوگ بھی کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ لوگ گھر کی طرف جا رہے تھے اور کہیں کچھ بچے بھی کھیلتے نظر آ رہے تھے۔ علی بھائی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ وہ روز یہاں سے گزرتا تھا مگر آج تک یہ لوگ اسے کیوں نظر نہیں آئے۔ آخر علی نے لرزتی آواز کے ساتھ یہ سوال لڑکی کے سامنے رکھ دیا، یہ کون لوگ ہیں؟ پہلے تو یہ بستی مجھے نظر نہیں آئی۔ لڑکی یہ بات سن کر پھر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ لوگ جنات ہیں اور میرا تعلق بھی قوم جنات سے ہے۔ تم مجھے اچھے لگے ہو اور میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ علی بھائی یہ سن کر خوف زدہ ہو گئے۔ لڑکی نے ان کے چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھے تو کہنے لگی، تم ڈرو نہیں، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تب انہوں نے کہا، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، آج مجھے جانے دو، گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے آج تم جاؤ لیکن کل تم ضرور آنا اور شام کے وقت آنا، میں تمہیں اپنے بابا سے بھی ملواؤں گی۔ لڑکی کی اجازت ملنے پر علی نے جلدی سے گھر کی راہ لی اور راستے بھر اس جن زادی کے بارے میں سوچتا رہا۔ دوسرے دن علی بھائی پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ وہ کچھ کھوئے کھوئے گم تھے۔ انہیں بار بار اس جن زادی کا خیال آتا رہا اور دل اپنے اس جن زادی سے ملنے کے لیے مجبور کرتا رہا۔ اسی طرح پریشان حالی میں شام ہو گئی۔ ماں کی نظر سے بچ کر وہ گھر سے نکلے اور اس پر اسرار راستے یعنی پر اسرار بستی کی طرف چل پڑے۔ وہ وہاں پہنچ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اندھیرا پھیل رہا تھا لیکن اب اسے ذرا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک جھاڑیوں سے وہی جن زادی نمودار ہو گئی۔ جن زادی نے ان کے قریب پہنچ کر ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے گھر لے گئی۔ وہاں اس نے اپنے گھر والوں سے انہیں ملوایا اور اس کی خاطر تواضع کی اور انہیں واپس وہاں چھوڑ آئی۔ علی بھائی گھر واپس آئے تو گھر والے بہت پریشان تھے۔ ماں نے تو رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ سب کے بہت پوچھنے پر انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ تمام لوگ ہکا بکا اس کی بات سنتے رہے۔ ماں تو یہ ماجرا سن کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ علی بھائی نے والدین کو کہا کہ وہ کل شام وہاں پھر جائیں گے اور جن زادی کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور لوگوں سے ملوائیں گے۔ اماں اور ابا یہ سن کر پریشان تھے۔ آخر انہیں گاؤں کے مولوی صاحب کا خیال آیا جو جھاڑ پھونک اور جن اتارنے کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے ان سے مدد لینے کا سوچا اور مطمئن ہو کر سو گئے۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوئے تو علی بھائی کمرے میں نہیں تھے۔ انہیں ہم نے بہت ڈھونڈا، بہت تلاش کیا لیکن ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں وہی جنات اٹھا کر لے گئے۔ شاید ان کو ان کے ارادوں کا علم ہو گیا تھا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ جب کبھی کبھار وہ جنگل سے گزرتے ہیں تو انہیں علی بھائی نظر آئے ہیں۔ جب انہوں نے آواز دی تو وہ غائب ہو گئے۔ آج بھی ماں علی بھائی کو یاد کر کے روتی ہے کیونکہ میں بھی اس اسکول میں ہوں جس میں علی پڑھتا تھا۔ وہ روز مجھے تاکید کر کے بھیجتی ہے کہ اس راستے نہ جانا۔ میں روز اپنی ماں کو روتا چھوڑ کر آتا ہوں لیکن افسوس کہ میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس دوران کلاس میں ٹیچر آ گئے اور ہم پڑھائی میں مشغول ہو گئے۔ مجھے آج بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کہانی تھی یا واقعی سمد کے بھائی کو جن لے گئے تھے۔ ناظرین آپ کا کیا خیال ہے؟